سب سے پہلے میں آج ہندوستان پیپر میڈیا جو پیپر چینل ہے اس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج جو ہے اپنا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ جس طریقے سے 37 سال سے پیپر میڈیا جس طریقے سے یہ کامیاب ہوا، انشاءاللہ تعالی یہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ان کا ضرور کامیاب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ روزنامہ ہندوستان اخبار کی دنیا میں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ روزنامہ ہندوستان 87 سال کا نوجوان اپنے اخبار کی دنیا میں جس طرح سے قدم بڑھا اور بے باکی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان چینل نے بھی اب اس میں قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اسی موقع پر بامبے ٹرسٹ کے ٹرسٹیان جناب شعیب خطیب صاحب سے ہماری ایک چھوٹی سی انٹرویو، ایک چھوٹی سی ملاقات ہے۔ کچھ موضوع کے اوپر ہم ان سے بعض سوال پوچھیں گے، ان سے جواب لیں گے، اور ہندوستان یوٹیوب چینل کے لیے ان کے لیے اور ہم کیا بہتر کر سکیں ان سے سوال پوچھیں گے۔ سب سے پہلے شعیب بھائی، آپ یوٹیوب چینل ہمارا ہندوستان ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کے ساتھ ٹرسٹ تعلیم کے تعلق سے کیا کر رہا ہے، اقلیتی مسلمانوں کے لیے کیا کر رہا ہے، اور خود اس ٹرسٹ کو آپ کہاں پر آگے لے کے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 3-4 سوال ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا جواب دیجیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ہندوستان نیوز چینل کو جو ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیپر میڈیا کے ساتھ میں آج ٹیکنالوجی کے ساتھ میں یہ قدم بد قدم بڑھا ہے۔ آج یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہے یہ چیزیں ہمارے پیپر میڈیا سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ کرتی ہے میڈیا، یہ یوٹیوب ہو گیا یا جو بھی میڈیا چینل، کیونکہ آج ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ زور پکڑ لیا ہے کہ وہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے جیبوں میں آ گئی ہے۔ تو ایک دور تھا جب لوگ جو ہے وہ ٹی ویوں پہ نیوز چینل دیکھتے تھے یا ساری چیزیں، ہم ٹی وی کو ایک اہم مقام ملا تھا، لیکن آج وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ آج جو ہے موبائل نے اور یہ ساری چیزوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، تو یہ وقت کی بہت ضرورت تھی، اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ یہاں پر آئے، جامع مسجد بمبئی ٹرسٹ میں آئے، ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہے کہ ایک چیز تو یہ رہتی ہے کہ یہ یوٹیوب چینل رہے یا کوئی اور میڈیا رہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے لیے بے باکی سے کام کرنا بھی ایک بہت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آج 50 یوٹیوب چینلز کھل گئے ہیں یا 50 چیزیں ہیں جو لوگوں کو کہیں اچھائی بھی دکھاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کے لیے ذمہ دار بھی ہے جو رومر پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قوم یا لوگوں کا یا اداروں کا نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ حقائق کے پیچھے نہیں جاتے۔ ہم نے جب یوٹیوب چینل دیکھ لیا اور وہ ساری چیزیں جو ایک طرفہ سنی گئی ہے اور اسی کو مان لیتے، لیکن ہندوستان چینل جو اس طریقے سے بے باکی سے پیپر میڈیا میں کام کر رہا تھا، انشاءاللہ اسی بے باکی کے ساتھ میں یوٹیوب چینل یا جو بھی ڈیجیٹل چینل کے اوپر کام کر رہا ہے انشاءاللہ کرے گا۔ رہی بات جامع مسجد بمبئی ٹرسٹ کی، تو یہ بمبئی کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ جامع مسجد کو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 280 سال ہو گئے، اور اللہ اس کو قیامت تک کے قائم و دائم رکھے۔ نہ اس کو کسی شخصیت کی ضرورت ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، یہ اپنے مقام پر آج اپنی برکتوں کے ساتھ میں قائم ہے۔ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ایک انسانیت کے نام پہ کام کرنے کے لیے بنایا گیا ٹرسٹ ہے، جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ایک اسکیم کے تحت ایک بائیلوز بنا ہوا ہے ٹرسٹ کا، کہ ٹرسٹ کس طریقے سے رن کرے گا۔ الحمدللہ آج وہی بنیاد کے اوپر ٹرسٹ جو ہے برسوں سے چل رہا ہے، برسوں سے رن کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس سے زیادہ آگے اور انسانیت کے لیے کام کرے گا۔ ٹرسٹ کے اندر سارے امور سے، اسکولس ہے، قبرستان سے، ہماری مساجد ہے، بیواؤں کے وظائف کے لیے پروویژن ہے، ایجوکیشن کے لیے پروویژن ہے، میڈیکل کا پروویژن ہے، کہ کس طریقے سے ہم جو ہے کوکنی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی اور پھر بعد میں انسانیت کے لیے کس طرح کام کریں۔ جب جو حالات آئے، اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد بمبئی ٹرسٹ نے بخوبی اپنا کام نبھایا انسانیت کے لیے، چاہے وہ کووڈ کا دور ہو، چاہے وہ کوکن کے اندر جو ہے وہ سیلاب کا دور ہو، یا کہیں پہ کوئی چیزوں کو لے کر ٹرسٹ کی ذمہ داری کو، جسے اذان کا ایشو ہو گیا تھا اس کو ٹرسٹ نے بخوبی نبھایا کہ کس طریقے سے حالات کو کنٹرول کیا جائے، مسلمانوں میں جو چیزیں تھیں وہ کی جائے۔ ٹرسٹ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اور ٹرسٹیان جو ہے وہ مل کر اس کے اوپر باقاعدہ کام کرتے ہیں، باقاعدہ ریزولوشن پاس کر کے کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر کام ہو اور بہتر سے بہتر چیزیں ہو۔ ہم آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ اللہ اس ٹرسٹ کو اور ہم کو بھی کام کرنے کی اور آگے اس ٹرسٹ کو بڑھانے کی بہت کامیابی دے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ عافیت کے معاملے کرے۔ اچھا، فلاح بہبودی کے لیے اتنا کام کر رہا ہے،
तो फिर ये एतराज़ात के घेरे में किस तरह से आ रहा है? लोग क्यों आप लोग पे उंगलियां उठा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ पे सियासत आ जाती है, वो सियासत का बुनियाद के ऊपर जो इंटरनल हमारी सियासत है, या यहाँ पे जब ट्रस्ट जो है वो बाय ट्रस्टी इलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पहले रहता है और वो चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एतराज़ात होते हैं। जबकि वो सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जो पहले ट्रस्ट में मौजूद थे, वही चीज़ों को ट्रस्ट जो है आगे कहीं ना कहीं वो रन होती है, उसी ग्राउंड के ऊपर रन होता है। कुछ चीज़ें रहती है कि कहीं आगे पीछे होती है तो उसको बाकायदा तरतीब से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो एतराज़ात की बुनियाद के ऊपर वो ट्रस्ट को कहीं ना कहीं रास्ते पे खड़ा कर दे, या कहीं ना कहीं किसी भी बुनियाद के ऊपर या किसी के बोलने के ऊपर ट्रस्ट को जो है नुकसान पहुँचावे। तो हम कोशिश भी यही करते हैं कि जितना हो सके इंसानियत के नाम पे काम हो सके। जो एतराज़ात है और जो चीज़ें हैं उसके लिए ट्रस्ट का दरवाज़ा खुला है। कभी भी आके कहीं भी हम जो है उसके जवाबदेह है। हम अगर कहीं पे गलत भी होते हैं तो उसको सही करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान अगर कहीं पे कोई चीज़ें गलत हो जाती है या कोई चीज़ हो गई या कहीं पे अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको बैठ के मशवरा करके सही करने के लिए रास्ते खुले हैं। या ये नहीं है कि हम जो है वो एकदम से स्ट्रांगली वो चीज़ को लेकर लोगों के बीच में हमारे इदारों का बदनाम करें। अल्लाह हमसे इसकी